السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظہ آمنہ اسلم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 6، آیت نمبر 22، سورہ یاسین، پارہ نمبر 23۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لیہ، واؤ کو آپ نے ہونٹوں کی کلائی سے ادا کرنا ہے، نہ کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں واؤ غلط ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے واؤ۔ ہونٹوں کو آپ نے اس حد تک گول کر لینا ہے کہ آپ کے ہونٹ کے درمیان میں سے پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل نہ گزر سکے، اتنے گول آپ نے ہونٹوں کو کر کے واؤ کی ادائیگی کرنی ہے۔ وما لیہ، یہاں پر جو مسٹیک دیکھنے میں آتی ہے وہ یہاں پر جو یا ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں، وما لیہ، یہ بہت غلط چیز ہے۔ وما لیہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، لیا پڑھنا ہے، لیا غلط ہے۔ وما لیہ لا اعبد الذی، لا کے اوپر یہ جو مد بنی ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد۔ اس چھوٹی مد کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس مد کے بعد یہ والا الف آتا ہے، یعنی کہ حمزہ آتا ہے، زبر زیر پیش والا حمزہ آئے گا۔ الف میں نے اس لیے بولا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ بڑی مد میں دوسرے والا حمزہ آتا ہے، اس وجہ سے کسی الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو اس کو الف نہیں کہتے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اس مد کے نا فوری بعد آپ کے پاس حمزہ آئے گا تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ چھوٹی مد یعنی کہ مد منفصل ہے، اور اس مد کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا اعبد الذی، زی کو میں نے کیوں کھینچا ہے؟ یہاں پر تو میں نے لیا سے آپ کو کھینچنے سے منع کر دیا۔ زی کو میں نے کیوں کھینچا ہے کہ یا ساکن سے پہلے، ساکن کے اوپر میں نے علامت کے اوپر نشاندہی کیا ہے، اس کو ساکن بولتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلائے گا، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، حروف مدہ یا، ٹھیک ہے۔ لا اعبد الذی، کوشچن یہ آتا ہے کہ آپ حرکت کو کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ تو حرکت میں اپنے ہر سبق میں بتاتی ہوں، آج بھی بتا رہی ہوں، جو نئے آنے والے ہیں میرے چینل پر ان کے لیے، کہ اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو بند کر لیجئے، 3 حرکات کے برابر اگر آپ نے کھینچنا ہے، اور اگر آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے تو اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کر لیجئے، اور اس کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے اعبد الذی، زی کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ فترانی وإلیہ ترجعون، تو پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فترانی، حروف مستعلیہ موٹے حروف کو کہتے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ زبر کے ساتھ ہوں، زیر کے ساتھ ہوں، پیش کے ساتھ ہوں، چاہے وہ ساکن ہوں، چاہے وہ وقف میں ہوں، ہمیشہ ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جائیں گے، وہ پر کر کے پڑھے جائیں گے۔ فطرانی، را پر پڑھا جائے گا، لیکن را زبر اور پیش کے ساتھ صرف پر پڑھا جاتا ہے، زیر کے ساتھ یہ باریک پڑھا جائے گا۔ نی میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گا، حروف مدہ یا، تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ بن جاتا ہے۔ فطرانی وإلیہ ترجعون، اون کو میں نے کھینچ کے پڑھا ہے کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واؤ مدہ کہلاتا ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واؤ مدہ کہلائے گا، یعنی کہ حروف مدہ واؤ۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، کون کون سے؟ الف، واؤ، یا کی مثال میں آپ کو دے چکی ہوں، واؤ کی مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے گا تو آپ نے پیش والے حرف کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھ دینا ہے۔ تو رجعون، اتخذو، اتخذو، یہاں پر نا آ کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں یہاں پر، حالانکہ ہم نے 2 مرتبہ آ والی ساؤنڈ دینی ہوتی ہے۔ اتخذو، حمزہ زبر آ اور الف کو ہم نے آگے تا سے ملانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے جو ہے 2 مرتبہ اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے مسٹیک کرتے ہیں وہ ایک دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتخذو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتخذو نہیں ہے، اتخذو من دونہ، دو کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یہ واؤ مدہ ہے، واؤ مدہ سے پہلے اگر پیش آ جائے واؤ ساکن سے پہلے تو
تو یہ واو مدہ بن جاتا ہے. نی ہی، ہاں کے اوپر دیکھیے پھر سے یہ مد آ گئی ہے اور ساتھ میں کھڑی زبر آ گئی ہے. اب یہاں پر یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ میں نے تو زبر زیر پیش والا الف کہا تھا. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کوئی بھی حرکت اگر الف کے اوپر آ جاتی ہے تو آپ اس کو پہچان جائیں کہ یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے اور اس کو آپ نے ہر حال میں 3 یا 5 کے برابر ہی کھینچنا ہے. اگر تو آپ نے اس کو 3 کے برابر کھینچا تھا تو آپ اس کو 3 ہی کھینچیں گے. اگر آپ نے اس کو 5 کے برابر کھینچا تھا تو پھر آپ پورے قرآن میں اس کو 5 کے برابر ہی کھینچیں گے. ہم نے جب سورہ شروع کی تھی تو میں نے 3 کے برابر کھینچا تھا، اس وجہ سے آپ اس کو 3 حرکات ہی کاؤنٹ کریں گے. من دونه آلہۃ ان یردنی الرحمن، یرد دال پر قلقلہ کریں گے. کیوں کریں گے ہم قلقلہ؟ کیونکہ 5 حروف قاف طا با جیم دال 5 حروف جب ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو تھرتھراہٹ سے ہلا کے پڑھا جاتا ہے. یردنی الرحمن، رد دال کو آپ ہلا کے پڑھیں گے. نررحمن، را کے اوپر تشدید ہے تو آپ نے اس کو مضبوطی سے ادائیگی کرنی ہے. رحمن، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو آپ ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب ہم اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي. نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوگا. جہاں پر بھی آپ نے نون مشدد اور میم مشدد کو دیکھ لینا ہے، آپ نے اس کو غننے کے بغیر نہیں پڑھنا. اب مشدد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈبلیو شیپ کی، یہ علامت اگر کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے نا تو اس کو مشدد پڑھا جاتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں تشدید. لیکن اگر یہ نون پر آ گئی ہے تو نون مشدد، میم کے اوپر آ گئی ہے تو میم مشدد، یا پہ آ گئی ہے تو یا مشدد. تو نون مشدد اور میم مشدد پر آپ نے اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. عنی، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، یعنی کہ آپ نے عن نون کی آواز کو ناک میں لے جانا ہے اور ایک حرکت کے برابر اس کو وہاں پہ روک کے رکھنا ہے. عن، ٹھیک ہے. عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین. یہاں پر دیکھیں کہ میم مشدد پھر سے آ گیا. یہاں پر عنی نون مشدد تھا، یہاں پہ میم مشدد ہے تو ہم یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. مبین، ضلال، ٹھیک ہے، مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. یہاں پر غنہ بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں مد منفصل بھی ہے یعنی کہ چھوٹی مد ہے. غنہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پچھلے اسباق آپ کے مس ہوئے اتنے دنوں سے، تو انشاءاللہ اب ہم آج سے اپنے سبق ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے جو ہمارے مس ہوئے تھے. اور جو میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے سب سے پہلے مل سکے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے. اور میرا واٹس ایپ نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.